السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ایک نیوز ریسنٹلی آپ سب نے سنی ہوگی کہ پیاری مریم جو ٹک ٹاکر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ڈیورنگ جو ہے وہ ڈیلیوری ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے کچھ بہت زیادہ اہم لیسنز ہیں جن کو عورتوں کو بھی لینا چاہیے اور مردوں کو بھی لینا چاہیے۔ سب سے پہلے دعا ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے آنے والی تمام منازل کو آسان کرے، آمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ایک حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو انحصار کر رہی ہے وہ کس چیز پر کر رہی ہے۔ کہیں ہم صرف دنیا کو ہی تو نہیں، اسی میں تو ہی نہیں بھول گئے، کہیں دنیا کو ہی تو سارا کچھ نہیں سمجھ بیٹھے۔ سیکنڈ جو مین تھنگ کہ اس پرفتن دور میں ہم خود کو کتنا فتنوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر دیکھنا ہے۔ کچھ لمحے پہلے انہوں نے اپنا پورا ویلاگ اپلوڈ کیا، انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی جو آپ سب نے دیکھی ہوں گی، اب بھی دیکھ سکتے ہوں گے جو ان کی اب تک ہیں۔ ہاسپٹل میں جانے سے پہلے کی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اور بس وہی لمحہ تھا جب وہ انٹر ہو چکی تھی اور اس کے بعد کہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اوبویسلی ان کا آپریٹ تھا تو وہ نہیں انہوں نے کیا۔ باقی یعنی کہ کچھ لمحے پہلے بھی انہوں نے اپنی ساری فیلنگز ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کی۔ کون جانتا تھا کہ وہ عورت اللہ کو پیاری ہو جائیں گی؟ ایون کہ وہ خود بھی یہ چیز نہیں جانتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ جانتی ہوتی اگر تو شاید وہ اپنے لیے بہتر سے بہترین کر لیتی۔ ان کو اگر یہ کسی بھی انسان کو، ان کو تو کیا کسی بھی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کے چند لمحے رہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سجدوں میں گر جائے گا، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں انسان بہت سی موتیں ہو جاتی ہیں، ہر ایک انسان نے جانا ہی جانا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں تو اس سے ہم بہتر لیسن لے سکیں۔ موت سبق سکھانے آتی ہے، سوئے ہوں کو جگانے آتی ہے کہ آپ کا بھی وقت آنا ہے، آپ بھی جاگ جائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو پلیز پہلی چیز آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی لائف کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کھلے عام نہ رکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی جو ہے وہ دوسرا انسان دیکھنا شروع کر دے۔ نظر از ریئل، کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ حسد بھی ایک ریئل چیز ہے کہ لوگ حسد کریں گے تو بہت کچھ اس سے بھی ہوگا، اور پھر جب ایک انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک گھر بنانے شروع کر دیتی ہیں، اور پھر یہاں پہ جو گھر بنتا ہے اس میں وہ انسان پھر رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ایسی چیزوں سے، تو اپنی لائف کو کم از کم اتنا رکھیں کہ حاسدین کے حسد سے آپ دور رہیں، بالکل اوپنلی مت رکھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مت شیئر کریں۔ موت کو ہمیشہ انسان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں جو وقت ہم گزارتے ہیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور وہ یہی سمجھ کر گزاریں کہ ہمارا ہر آنے والا ٹائم، ہر آنے والا سیکنڈ نئی زندگی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کب یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ پھر مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورت کی قدر کرنا سیکھیں۔ وہ جو مرد یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم بچے پیدا کر رہی ہو تو کچھ نیا تو نہیں کر رہی، ساری دنیا کی عورتیں کر رہی ہیں، خدا را ایسے الفاظ کہنا چھوڑ دیں۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر رہنے آتی ہے، آپ کو سنبھالنے آتی ہے، پھر آپ کو ہر وہ چیز فراہم کرتی ہے جس کی آپ طلب رکھتے ہیں، اور وہی عورت آپ کے لیے سکون کا باعث اللہ نے اس کو بنایا ہے، پھر وہ سکون بھی دیتی ہے اور اسی سے آپ سکون بھی حاصل کرتے ہیں اور اسی سے آپ کی نسل بھی چلتی ہے۔ تو اس سب کے پیچھے آپ کی قدر کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ تلخ الفاظ عورت کو کہہ دیتے ہیں تو عورت وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ عورت جو سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے نا ہمت ڈال کے، تو جس دن آپ اس کے لیے غلط الفاظ نکالتے ہیں، بے شک وہ الفاظ معمولی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ عورت اسی دن ساری ہمتیں ہار جاتی ہے، اسی دن وہ عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی بیویوں کی قدر کریں اور
یہ کوئی آسان مراحل نہیں ہوتے، یہ کوئی کھیل نہیں ہوتا، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ آپ مرد ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ عورتوں کو ایسے الفاظ مت کہا کریں کہ جن سے ان کی توہین ہونا شروع ہو جائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہ اللہ لکھتا۔ وہ جنت جس کو پانے کی ہر ایک انسان طلب رکھتا ہے، وہ جنت پانی اگر اتنی آسان ہو جائے تو ہم اس دنیا میں کیوں اتنا خود کو تھکا دیں، کیوں اللہ کی راہوں میں تھکائیں پھر؟ تو وہ جنت پانی اتنی آسان نہیں ہوتی، اور اسی جنت کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوتا کہ جتنی آسانی سے آپ عورت کی توہین کر دیتے ہیں، جتنی آسانی سے آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جتنی آسانی سے آپ اس کے لیے غلط الفاظ کا انتخاب کر لیتے ہیں، جتنی آسانی سے آپ اس کو سوسائٹی میں چھوڑ دیتے ہیں جس وقت اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کی مدد کر سکیں، اس کے ساتھ مل کر کام کر سکیں، اس کو ریلیکس کر سکیں، اس کو ڈپریس نہ ہونے دیں، اس حالت میں آپ اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے، وہ ساری ذمہ داریاں بھی اس حالت میں بھی نبھاتی ہے، اور پھر آپ کو وہ اس درد سے، اس کرب سے گزرنے کے بعد آپ کی نسل کو بھی چلاتی ہے، اس کی پرورش میں بھی لگی رہتی ہے۔ تو ایک عورت کی جو عزت ہے وہ اس کو اب اس کا مقام دیں، وہ عزت اس کی کریں، اور پلیز اس کو نوکرانی مت سمجھیں۔ نوکروں سے بھی ایسا بیہیویئر مجھے نہیں لگتا کوئی رکھتا ہوگا جیسا آج کل خواتین کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور جیسے ان کے ساتھ برتاؤ میں ان کو الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو پلیز یہ ہمارے لیے کچھ لیسنز ہیں مردوں کے لیے بھی کہ وہ بھی قدر کرنی سیکھیں، اور ہر انسان کے لیے کہ آنے والا ہر ایک وقت آپ کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں کیسے جینا ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ نے آگے جا کے اس ٹیسٹ کو کیسے پاس کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، وہ ہر ایک سیکنڈ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے گزارتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے انسان کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ آپ ہر معافی سے توبہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کی وجہ سے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے گناہ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ تو وہ لمحہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب مجھے موت آ جانی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے۔ آپ ان کے ویلاگز، ان کی ویڈیوز، ان کی ساری چیزیں دیکھیں گے تو اپنے لیے ایک بہترین لیسنز آپ جو ہے وہ نکال لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔